الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ان الحق والباطل لا يعرفان باقدار الرجال اعرف الحق تعرف اہلہ اعرف الباطل تعرف اہلہ صلوات جنگ جمل اور ہم جنگ جمل سے کیا سبق لے سکتے ہیں آج کے دور میں؟ سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک بہت ہی طولانی موضوع ہے. اگر صرف اس کے پس منظر پر بات کی جائے تو آج کا درس بہت کم ہے. خود جنگ جمل کا پس منظر، خود جنگ جمل میں کیا ہوا اور جنگ جمل کے بعد جو نتائج سامنے آئے وہ کیا ہوا، یہ ساری چیزیں کچھ دیر میں مجھے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنی ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت کے پاس خلافت کے انتخاب کے لیے کوئی خاص کرائٹیریا نہیں ہے. مثلا انہوں نے جب خلیفہ اول کا انتخاب کیا تو اس میں کسی اور چیز کو مد نظر رکھا، مثلا بزرگی یا دوسری چیزیں. جب خلیفہ ثانی کا انتخاب کیا تو خلیفہ اول کی رائے کے مطابق انتخاب کیا. خلیفہ ثالث کے لیے شورا بن گئی اور امیر المومنین کو جمہوریت کے ذریعے سے انتخاب کیا گیا. چاروں جگہ پر الگ الگ معیار اور ملاقات ہمارے سامنے آئے اور آج تک شاید ان کے پاس کوئی ایک کرائٹیریا یا ایک ملاک یا ایک معیار نہیں ہے. یہ ہمارے اور آپ کے اوپر پروردگار عالم کی عنایت ہے کہ ہمارے اور آپ کے پاس 1400 سال سے ایک ہی ملاک ہے خلیفہ الہی کے تعین کے لیے، کہ پروردگار عالم جو اس کائنات کا ملک اس کے ہاتھ میں ہے، اسی کی ذمہ داری یہ ہے کہ کائنات کے نمائندوں کو خود منتخب کرے. چونکہ یہ کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ملک کسی اور کے ہاتھ میں ہو، نمائندوں کا انتخاب عوام کرے. جس کی حکومت ہوتی ہے وہی نمائندوں کا تعین کرتا ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، گورنر کا تعین وہی کریں گے، ہم اور آپ تعین نہیں کریں گے. یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ ملک پروردگار عالم کا ملک ہے، اس کی حکومت ہے، اس کی مالکیت ہے، لہٰذا اپنے نمائندوں کا انتخاب بھی اسی کا حق ہے، ہمارا حق نہیں ہے. بہرحال یہ ایک ضروری بات تھی جو آپ حضرات کے سامنے کی. خلیفہ اول کا انتخاب ہوا، خلیفہ اول کے انتخاب کے بعد خلیفہ دوم کا انتخاب ہوا. خلیفہ دوم جاتے جاتے ایک شورا بنا کے گئے. شورا میں 6 لوگوں کو انتخاب کیا. اس میں سے امیر المومنین تھے طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص اور امیر المؤمنین. یہ خود ایک بحث ہے کہ اس شورا میں امیر المومنین کو کیوں رکھا گیا، جس پر امیر المومنین نے خود گلہ بھی کیا خطبہ شقیہ میں، جو ہمارا موضوع نہیں ہے. فقط سوال آپ حضرات کے ذہنوں میں بیدار کرنا مقصود تھا. شورا کچھ اس طرح سے بنائی گئی تھی کہ امیر المومنین انتخاب نہ ہو. شورا میں امیر المومنین کو انتخاب ہونا ہی نہیں تھا. شورا کو اس طرح سے تشکیل دیا گیا تھا. بہرحال انجام یہ ہوا کہ امیر المومنین کے پاس کچھ لوگ آئے شورا میں سے اور انہوں نے کہا کہ آپ سیرت الشیخین پر عمل کریں تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے. امیر المومنین نے کہا کہ میں سیرت الشیخین پر عمل کرنے والا نہیں ہوں اور میں سیرت الشیخین پہ عمل نہیں کروں گا، میں صرف پروردگار عالم کے حکم کی اجرا کروں گا اور رسول اکرم کی سیرت کا اجرا کروں گا. بہرحال امیر المومنین انتخاب نہیں ہوتے. خلیفہ ثالث کا انتخاب ہو جاتا ہے. خلیفہ ثالث انتخاب ہوتے ہیں جو پچھلے 2 خلیفاؤں کی روش کے بالکل برخلاف عمل کرتے ہیں. مثلا ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ جو بہت زیادہ دیکھنے میں اقربا پروری،
خلیفہ ثالث کے دور میں بہت زیادہ دیکھنے میں آئی۔ انہوں نے مصر کا جو گورنر معین کیا وہ اپنی مرضی سے، حتیٰ مروان ابن حکم جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے بے دخل کر دیا تھا، جلا وطن کر دیا تھا، انہوں نے مروان کو دوبارہ بلایا، مروان اس کے باپ، دونوں کو رسول اکرم نے مدینے سے جلا وطن کر دیا تھا۔ رسول کی سیرت کے مخالف انہوں نے مروان کو دوبارہ مدینے بلایا، اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور تمام امور مروان کے ہاتھ میں دے دیے۔ اس طرح کی میجر مسٹیکس انہوں نے کی کھلم کھلا۔ یا مثلا پچھلے 2 خلیفوں کے دور میں زوجہ رسول ام المؤمنین عائشہ کا سہمیہ تھوڑا زیادہ تھا لوگوں کی نسبت، انہوں نے اس سہمیے کو بھی کم کر دیا۔ جو وجہ بنی، ایک وجہ جنگ جمل کی یہ ہے، جو بہت زیادہ کھلم کھلا حضرات کے سامنے نہیں کہہ سکتا۔ یہ بہت ساری چیزیں ان کے سامنے جب ہونے لگیں، لوگوں میں ایک شورش پیدا ہو گئی خلیفہ کے مخالف کہ یہ کیا ہو رہا ہے خلافت میں، اقربا پروری چل رہی ہے، اپنے رشتہ داروں کو منسوب کیا جا رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کو آگے لے کر آ رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں۔ مصر کے حالات کشیدہ ہوتے ہیں۔ مصر کا حاکم عبداللہ ابن سعد کہ جس کو خلیفہ ثالث نے معین کیا، عبداللہ ابن سعد کھلم کھلا ظلم و ستم لوگوں پر شروع کر دیتا ہے۔ مصر کے لوگ آتے ہیں اور خلیفہ ثالث سے شکایت کرتے ہیں، وہ انہوں نے ڈانٹ کے بھگا دیتے ہیں خلیفہ ثالث۔ یہ وہ سارے فیکٹس ہیں جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے درمیان موجود ہیں، اگر کوئی حوالہ مانگنا چاہے گا بعد میں دے دوں گا۔ پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ خلیفہ ثالث نے ڈانٹ دیا، پھر یہ لوگ آتے ہیں امیر المومنین کے پاس، یا جو تاریخ میں موجود ہے کہ خود خلیفہ ثالث نے امیر المومنین سے مدد مانگی، یہ تاریخی حقائق ہیں۔ خود خلیفہ ثالث نے امیر المومنین سے مدد مانگی کہ یا علی آپ میری حکومت کو بچائیے۔ امیر المومنین نے مصر والوں سے بات کی، مصر والے مان گئے اس بات پہ، جو بہرحال شرائط تھے، اب اس میں نہیں جانا چاہتا کہ بات طولانی ہو جائے گی، بس جلدی جلدی پس منظر گزارش کرنا چاہ رہا ہوں۔ مصر والے مان جاتے ہیں، مصر والے جانے لگتے ہیں، پھر مروان خلیفہ ثالث سے کہتا ہے کہ تم ایک کام کرو، آپ ایک کام کیجئے، مصر والے جا رہے ہیں، آپ ایک اعلان کیجئے کہ مصر والے آئے تھے، انہیں کچھ شبہات تھے، کچھ غلط فہمیاں تھیں، وہ آئے، ان کی غلط فہمیاں دور ہو گئیں، اب وہ جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ خلیفہ ثالث نے مروان کے کہنے پر یہ اعلان کر دیا، جیسے ہی اعلان کیا فوراً مصر والوں میں ایک اور شورش برپا ہو گئی کہ یہ ہمارے سامنے کھلم کھلا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ حالات دوبارہ کشیدہ ہوتے ہیں، خلیفہ ثالث دوبارہ توبہ کر لیتے ہیں، لیکن اب حالات کچھ زیادہ کشیدہ ہوتے ہیں۔ مصر والے یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نہیں ماننے والے، ہمارا تقاضا یہ ہے کہ مصر کے گورنر عبداللہ ابن سعد کو معزول کیا جائے اور محمد ابن ابی بکر کو عبداللہ ابن سعد کی جگہ معین کیا جائے۔ امیر المومنین درمیان میں آتے ہیں، محمد ابن ابی بکر کا قضیہ سامنے رکھتے ہیں۔ خلیفہ ثالث اتنا پھنس چکے تھے کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ محمد ابن ابی بکر کو گورنر نہ بنائیں، گورنر بنایا گیا مصر کا، شاید اس سے پہلے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا تھا، گورنر بنایا گیا مصر کا، مصر کا گورنر بنایا جاتا ہے محمد ابن ابی بکر۔ یہ سارے پس منظر گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ محمد ابن ابی بکر ابھی کچھ دور جاتے ہیں، مصر پہنچنے والے ہیں کہ محمد ابن ابی بکر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص تیزی سے گھوڑے پر سوار جا رہا ہے مصر کی طرف، اسے روکتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں خلیفہ ثالث کا غلام ہوں۔ سواری سرکاری ہے، خلیفہ ثالث کا غلام ہے۔ اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مصر جا رہا ہوں۔ مصر کس کے پاس؟ کہا گورنر کے پاس۔ ان لوگوں نے کہا گورنر تو ہمارے ساتھ ہے۔ کہا میں عبداللہ ابن سعد سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تلاشی لی جاتی ہے، کچھ نہیں نکلتا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اس کے مشکیزے کی تلاشی لو، مشکیزے کا پانی بہایا جاتا ہے، مشکیزے میں ایک خط نکلتا ہے۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ اے عبداللہ ابن سعد، محمد ابن ابی بکر تمہارے پاس آ رہا ہے، موقع پا کر محمد ابن ابی بکر کو قتل کر دو، اور جو میں نے فرمان جاری کیا ہے کہ محمد ابن ابی بکر کو خلیفہ گورنر بنا رہا ہوں، محمد ابن ابی بکر گورنر نہیں ہے، تمہاری گورنری سلامت ہے اور تم ہی گورنر رہو گے۔ یہ سارا قضیہ پیش آتا ہے، یہ واپس آتے ہیں اور پھر ایک نیا ہنگامہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہاں مکے میں، مدینے میں ام المومنین جو کہ خلیفہ ثالث کے ظلم و ستم سے بہت زیادہ نالا تھیں،
خود بھی دیکھ رہی تھیں، وہ فوراً ایک فرمان جاری کرتی ہیں۔ فرمان یہ تھا کہ اقتلوا ناسل فقط کفر، دوسرے جملے کا ترجمہ نہیں کروں گا، کہ اس ناسل کو قتل کر دو۔ انہوں نے یہ فرمان جاری کیا، ناسل کو قتل کرو۔ شورش پیدا ہو چکی ہے، لوگ متفرق ہو چکے ہیں، لوگ نالاں ہیں خلیفہ ثالث سے۔ جیسے ہی یہ فتویٰ آتا ہے ام المومنین کا، سارے لوگ اس فتوے کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ سارے لوگ آتے ہیں مدینے۔ اب مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے، اور کچھ وجوہات پر امیر المومنین بھی صاف کہہ چکے ہیں کہ اب میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ اس کے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے کیوں امیر المومنین ایسا فرمایا، جو کہ ابھی بیان نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین کہہ دیتے ہیں میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، حالات گمبھیر ہوتے ہیں، لوگ چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، محاصرہ ہو جاتا ہے۔ 40 دن تک خلیفہ ثالث کا محاصرہ رہتا ہے، 40 دن تک محاصرہ ہوتا ہے۔ شروع میں محاصرہ شدید نہیں تھا، آخر کے دنوں میں محاصرہ شدید ہوا، یہاں تک کہ کھانا اور پانی خلیفہ ثالث پر بند ہو گیا، جس پر خلیفہ ثالث نے امیر المومنین سے دوبارہ مدد مانگی۔ امیر المومنین نے محاصرے کو توڑ کر 3 عدد مشکیزہ خلیفہ ثالث کو بھجوائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بعد میں بھی کھانا اور پانی کہیں بند ہوا ہے، اس کی کڑیاں یہاں سے آپ ملا سکتے ہیں۔ بعد میں اگر کسی کے ساتھ پانی بند ہوا ہے، کسی پر کھانا بند ہوا ہے، اس کی کڑیاں کہاں ہیں، یہاں سے ملا سکتے ہیں۔ یہ ساری کمانڈ کس کے پاس تھی؟ خلیفہ ثالث کے مقابلے میں طلحہ کے پاس، طلحہ ساری کمانڈ کے پاس یہ ساری کمانڈ تھی، سارے لوگ طلحہ کے انڈر تھے۔ امیر المومنین یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے خلیفہ ثالث کا قتل نہ ہو، خلیفہ ثالث اپنی طبیعی موت مر جائیں یہ الگ مسئلہ، قتل نہ ہو۔ کیوں چاہ رہے تھے امیر المومنین ایسا؟ یہ ایک سوال ہے، ابھی آپ کو جواب دیتا ہوں۔ امیر المومنین نے اپنے ساتھیوں کو خلیفہ ثالث کے بچاؤ کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے معین کیا کہ کسی طرح سے کچھ بھی ہو جائے خلیفہ ثالث کا قتل نہ ہو، مگر خلیفہ ثالث کا قتل ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین کیوں ایسا چاہ رہے تھے؟ امیر المومنین یہ چاہ رہے، ایک مفکر کے بقول امیر المومنین یہ چاہ رہے تھے کہ کسی بھی طرح خلیفہ رسول کے، اگرچہ ظاہری خلیفہ رسول کے یا خلیفہ کے قتل کا باب نہ کھلے۔ یہ امیر المومنین کی حکمت عملی تھی کہ لوگ خلیفہ کو قتل کرنے نہ لگ جائیں۔ اگر ایک مرتبہ خلیفہ قتل ہو گیا، بعد میں یہ دروازہ کھل جائے گا، پھر بار بار خلیفہ کو قتل کیا جائے گا۔ اس کی حکمت عملی کیا ہے؟ یہ خود ایک سوال ہے، یہ ایک موضوع ہے۔ بہرحال امیر المومنین کی حکمت عملی یہ تھی کہ خلیفہ الہی کے، خلیفہ رسول کے ظاہری طور پہ اگرچہ خلیفہ ہے، اس کے قتل کا دروازہ نہ کھلے۔ قتل ہو جاتے ہیں خلیفہ ثالث، پھر ایک نیا ہنگامہ پیدا ہوتا ہے۔ طلحہ زبیر بہت زیادہ اس ہنگامے میں پیش تھے۔ پیش کیوں تھے؟ آپ حضرات کو بتایا کہ اس شورا میں، جو خلیفہ ثالث کے لیے شورا بنی تھی، شورا میں طلحہ اور زبیر کا نام بھی تھا۔ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم کسی طرح سے خلیفہ سیوم بن جائیں۔ خلیفہ سیوم نہیں بنے، پھر انہیں امید تھی کہ شاید خلیفہ چہارم بن جائیں۔ جب یہ دیکھا کہ خلیفہ چہارم بھی نہیں بنتے، پھر وہ کم از کم اس بات پہ راضی ہو گئے کہ حد اقل ہمیں بصرہ اور کوفے کی حکومت مل جائے۔ اس پر وہ راضی ہوگا، چونکہ انہوں نے دیکھا کہ اب تو ہمارے خلیفہ بننے کا چانس نہیں ہے۔ لوگوں نے امیر المومنین کی بیعت کر لی۔ امیر المومنین نے اعلان کر دیا ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، عدل کی حکومت قائم کروں گا۔ یہ آتے ہیں امیر المومنین کے پاس کہ ہمیں بصرہ اور کوفے کی حکومت دیجیے۔ امیر المومنین کیوں کریں گے ایسا؟ امیر المومنین کا تو قول یہ تھا کہ میں اگر کسی نے بیت المال سے شادی بھی کی ہے تو میں وہ مال واپس لوں گا، مال واپس لوں گا، کسی پر ناحق مال خرچ نہیں ہونے دوں گا۔ امیر المومنین منع کر دیتے ہیں، میں تمہیں بصرہ اور کوفہ کی حکومت نہیں دوں گا۔ یہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ بصرہ اور کوفہ کی حکومت نہیں ملتی، امیر المومنین چاہ رہے تھے کسی طرح سے یہ مدینے میں رہیں، یہ مدینے سے باہر نہ جائیں دونوں۔ انہیں امیر المومنین کو پتہ تھا اگر یہ مدینے سے باہر گئے تو معاملہ خراب ہو جائے گا، مگر یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ مدینے سے باہر جائیں مکے عمرے کے لیے۔ وہاں سے جب ام المومنین دیکھتی ہیں کہ سارے مسائل پیش آئے، ام المومنین مدینے سے روانہ ہو چکی ہیں، کہاں؟ مکہ، حج کے بہانے۔ وہ مکے میں آتی ہیں، یہ دونوں امیر المومنین سے ضد کرتے ہیں، مکے آ جاتے ہیں اور پھر ام المومنین سے جا کے مل جاتے ہیں۔ اور جب ام المومنین کو پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ
بے عنوان ظاہر خلیفہ امیر المومنین کو مقرر کیا گیا ہے، اب ام المومنین یہاں سے نالا ہوتی ہیں اور پریشان ہوتی ہیں کہ علی کو کم از کم خلیفہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ ان دونوں کا پلان خراب ہو جاتا ہے، یہ ام المومنین کے پاس آتے ہیں، پھر یہ سب مل کر ایک پلان کرتے ہیں کہ کسی طرح سے امیر المومنین کے خلاف قیام کیا جائے، علی کو خلافت سے معزول کیا جائے اور کسی اور کو خلیفہ معین کیا جائے۔ مسئلہ یہ پیش آیا کہ کس بہانے پر جنگ کریں۔ عزیزو اب یہاں سے بہت زیادہ توجہ چاہوں گا، حالات حاضرہ اور یہ سارے واقعات کس طرح سے علی کے مقابلے میں قیام کریں کا ایک طریقہ ہے کہ یہ آواز بلند کی جائے کہ علی نے خلیفہ ثالث کو قتل کیا ہے اور ہم خلیفہ ثالث کے قتل کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ سب اس پہ اوکے کر دیتے ہیں، مروان بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ مروان کو پتہ ہے کہ کس نے قتل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود مروان اپنی بعض سیاسی وجوہات کی بنا پر ان سے مل جاتا ہے اور ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اب یہ قافلہ مدینہ سے نکلتا ہے بصرہ کی طرف، کس کی سربراہی میں؟ ام المومنین کی سربراہی میں بصرہ کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ ام المومنین اس کی سربراہی کر رہی ہیں، ناقے پر سوار ہیں، چاروں طرف لوگ ہیں اور جنگ کی تیاری شروع ہو رہی ہے۔ سن 36 ہجری میں یہ جنگ رونما ہوئی ہے، توجہ فرمائیے گا اس جملے پر، سن 36 ہجری میں یہ جنگ رونما ہوئی ہے۔ یہ وہ پہلی جنگ ہے جو مسلمان کے مقابلے میں بڑھ سرے پیکار تھے۔ آج سن 1436 ہجری ہے، 1400 سال، ٹھیک 1400 سال گزرے ہیں۔ اے میرے عزیزو، اگر 36 ہجری میں مسلمان کے مقابلے میں بڑھ سرے پیکار نہ ہوتا تو آج سعودی عرب جیسا اسلامی ملک، یمن جیسے اسلامی ملک پر حملہ نہیں کرتا۔ اس کی کڑیاں کہاں سے مل رہی ہیں؟ بہت زیادہ مشابہات ہیں، بہت زیادہ مشابہات ہیں۔ اگر وہ جنگ نہیں ہوتی، کسی کی مجال نہیں تھی، کسی اسلامی ملک کی مجال نہیں تھی کہ ایک اسلامی ملک دوسرے اسلامی ملک پر حملہ کرے۔ لیکن چونکہ دروازہ کھل چکا ہے، مسلمان آپس میں لڑ چکے ہیں، اب یہ مسئلہ بار بار ہونا تھا، جس کے لیے امیر المومنین نے بہت چاہا کہ یہ جنگ نہ ہو، مسلمان کے مقابلے میں بڑھ سرے پیکار نہ ہو، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کس چیز کو ایشو بنایا گیا؟ قتل عثمان کو۔ ام المومنین خلیفہ ثالث کا کرتا لے کر آتی ہیں، خون بھرا کرتا، اس کرتے پر سارا ہنگامہ ہوتا ہے، اسی کرتے پر جنگ ہوتی ہے، اسی کرتے پر لوگ مارے جاتے ہیں، اسی کرتے پر جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ آج بھی لوگوں نے کچھ چیزوں کو کرتا بنایا ہوا ہے، آج کی جنگ میں بھی کچھ چیزیں کرتا ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کرتا کیا ہے معلوم ہے؟ حرم الہی اور حرم رسول اللہ۔ ان چیزوں سے لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہے اور حق کے خلاف قیام کرنا ہے۔ جس طرح سے خلیفہ ثالث کے کرتے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس کرتے کو صرف استعمال کیا گیا لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے، لوگوں کو جمع کیا تاکہ امیر المومنین کے خلاف لوگ بڑھ سرے پیکار ہوں۔ آج بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ لوگ نہ حرم الہی پر حملہ کرنے والے ہیں، نہ حرم رسول اللہ پر حملہ کرنے والے ہیں، لیکن چونکہ بس ایک ہی سہارا تھا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ انگریز نے یا برطانیہ نے سعودی عرب میں ہی وہابیت کو کیوں پیدا کیا، سعودی عرب میں وہابیت کیوں پیدا کی گئی آج کے دن کے لیے۔ انہیں پتا تھا کہ اگرچہ لوگ شرابی ہیں، اگرچہ کھلم کھلا یہ لوگ ظلم کریں گے، مگر ایک چیز پر یہ سب لوگ خاموش ہو جائیں گے۔ کیا تھا؟ حرم خدا، حرم رسول اللہ۔ بہرحال یہ لوگ بصرے پر آتے ہیں، بصرے میں جناب عثمان ابن حنیف پر حملہ کرتے ہیں، ان کے سر اور داڑھی اور بھووں کے بال مونڈ دیتے ہیں۔ مسجد میں
توجہ فرمائیے گا، مسجد میں 40 لوگوں کا قتل ہوتا ہے، مسجد میں 40 لوگوں کا قتل ہو رہا ہے۔ اگر آج مسجد میں قتل ہو رہے ہیں، اس کی بنیادیں کہاں سے مل رہی ہیں؟ مسجد میں 40 لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، کہاں؟ بصرہ میں۔ امیر المومنین ابھی بصرہ نہیں پہنچے، امیر المومنین بصرہ آتے ہیں اور انہیں بہت زیادہ سمجھاتے ہیں کہ جنگ نہیں کرو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں عثمان خلیفہ ثالث کے قتل کا بدلہ لینا ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ قاتل خود تمہارے درمیان موجود ہیں، میں تو خلیفہ ثالث کو بچا رہا تھا، اگر قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو قاتل کو تلاش کرو اپنے درمیان سے، ان کو قتل کرو، لیکن انہیں تو ایشو بنانا تھا۔ کچھ جواب نہیں آتا۔ امیر المومنین آواز دیتے ہیں کہ کون ہے وہ شخص جو ان کے پاس قرآن لے کر جائے، توجہ فرمائیے گا، جو ان کے پاس قرآن لے کر جائے، ان کو قرآن کی دعوت دے، ان کو حق کی طرف پکارے، ان کو سمجھائے، لیکن جو بھی جائے گا وہ سمجھ لے کہ اسے مرنا ہے۔ ایک جوان کھڑا ہوتا ہے، وہ قرآن لے کر جاتا ہے، اصول کافی لے کے نہیں جا رہا، تہذیب الاسلام لے کر نہیں جا رہا، یا دوسری کتابیں لے کر نہیں جا رہا، قرآن مجید لے کر جا رہا ہے اور قرآن مجید کی طرف دعوت دیتا ہے۔ قرآن مجید کی طرف تیروں کی بارش ہوتی ہے، قرآن مجید پر حملہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ شخص بھی شہید ہو جاتا ہے۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اب جنگ کا جواز پیدا ہو چکا ہے، لیکن اب بھی امیر المومنین پہل نہیں کر رہے۔ اس جنگ سے پہلے ایک اور عجیب واقعہ رونما ہوا۔ زبیر کون؟ پیغمبر کا قریبی رشتہ دار، امیر المومنین کا بہت زیادہ چاہنے والا۔ یہ سن کر تھوڑی سی حیرت ہوگی، امیر المومنین کا بہت زیادہ چاہنے والا کہاں ہے؟ امیر المومنین کے مقابلے میں۔ ایک دفعہ پیغمبر زبیر کے ساتھ جا رہے تھے، پیغمبر نے زبیر سے پوچھا، سامنے سے امیر المومنین تھے، نظر آ رہے تھے، پوچھا زبیر تم علی کو کتنا چاہتے ہو؟ زبیر نے کہا بہت چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا زبیر تم علی کے مقابلے پہ کھڑے ہوگے، علی سے جنگ کرو گے۔ زبیر کو اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن 36 ہجری میں آج زبیر امیر المومنین کے مقابلے پر ہے۔ امیر المومنین آواز دیتے ہیں زبیر کہاں ہے؟ جیسے ہی زبیر سنتا ہے کہ امیر المومنین نے بلایا ہے، زبیر ڈر جاتا ہے، زبیر ڈر جاتا ہے۔ زبیر امیر المومنین کے پاس آتا ہے، زبیر کو امیر المومنین سمجھاتے ہیں کہ زبیر وہ وقت یاد کرو جب پیغمبر نے بتایا تھا کہ تم علی سے جنگ کرو گے، آج تم میرے مقابلے پہ کھڑے ہو۔ زبیر کو واقعہ یاد آتا ہے، پھر زبیر کی اچانک نظر پڑتی ہے جناب عمار یاسر پر۔ زبیر کو فوراً وہ حدیث بھی یاد آتی ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ ساری چیزیں زبیر کو یاد آتی ہیں۔ عمار کو دیکھتے ہیں کہ اگر عمار مارے گئے تو ہمارے ہاتھوں مارے جائیں گے، یعنی باغی ہم ہیں۔ یہ زبیر کے لیے بات ثابت ہو جاتی ہے۔ زبیر کو امیر المومنین کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ زبیر اصحاب جمل کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، نتیجے میں ایک خارجی کے ہاتھوں زبیر مارے جاتے ہیں جو بعد میں خارجی بنا۔ سوال، جب زبیر نے اصحاب جمل کو چھوڑ دیا تو ہم نے زبیر کو کیوں نہیں اپنایا؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ جب زبیر نے اصحاب جمل کو چھوڑ دیا، جب زبیر نے جمل والوں کا ساتھ نہیں دیا، اور اب زبیر امیر المومنین کے مقابلے پر نہیں ہیں، تو پھر کیوں زبیر کو ہم نہیں اپناتے؟ جواب، صرف باطل کو چھوڑ دینا ضروری نہیں ہوتا، حق کا ساتھ دینا ضروری ہوتا ہے۔ زبیر چاہ رہے تھے، اور دوسرے لفظوں میں بیان کروں، زبیر چاہ رہے تھے کہ میں کسی طرح سے نیوٹرل بن جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوٹرلائزیشن کی بنیاد اسلام میں نہیں ہے، یا حق کا ساتھ دو یا باطل کا ساتھ دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حق کا بھی ساتھ دو اور باطل کا بھی ساتھ دو، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ باطل کا بھی ساتھ نہ دو، حق کا بھی ساتھ نہ دو۔ یا باطل کا ساتھ دو یا حق کا ساتھ دو، نیوٹرلائزیشن کی بنیاد کہیں نہیں ہے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نیوٹرل ہوں اور نیوٹرل ہونے کی بنیاد پر بچ جاؤں گا،
تو اہل بیت کی روش میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یا ہمارا ساتھ دو ورنہ انہی کے ساتھ میشور ہو جاؤ، چاہے ان کا ساتھ نہ دو۔ اس طرح کی اور بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ بہرحال زبیر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں نیوٹرل ہو گیا، لیکن ان کا انجام ایسا ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے، ایک اور عجیب بات جنگی جمل میں پیش آئی جس سے ہم سبق لے سکتے ہیں، جو ہمارا موضوع بھی ہے۔ ایک شخص ہے، اس سے پہلے ایک اور بات بیان کروں۔ اے میرے عزیزو، آج کے زمانے میں جنگ جمل پر بات کرنا بہت آسان ہے۔ آج کے زمانے میں یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہے کہ لوگوں نے کیوں امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا۔ اس زمانے میں ذرا جا کر دیکھیں اور سوچیں ہم ہوتے تو کہاں ہوتے۔ اب جو بات بیان کرنے والا ہوں، ہم ہوتے تو کہاں ہوتے۔ ایک شخص ہے جو کھڑا سوچ رہا ہے، اس نے سوچا ایمکن ان یجتمع طلحہ والزبیر وعائشہ علی الباطل، کیا یہ ممکن ہے کہ طلحہ، زبیر اور ام المومنین باطل پر جمع ہو جائیں؟ اب وہ کھڑا پریشان ہے، ایک طرف طلحہ، زبیر اور زوجہ رسول، اور ایک طرف داماد رسول۔ اب اس کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ زوجہ رسول کا ساتھ دینا ہے یا داماد رسول کا ساتھ دینا ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے وہاں لے کر جائیے، ہم ہوتے تو کہاں ہوتے۔ یہ نظر اس کے یہاں کیوں پیدا ہوئی؟ صرف ایک بنیاد اور ایک وجہ، عدم بصیرت۔ اگر اس کے پاس بصیرت ہوتی، اگر اس کے دل کی آنکھیں کھلی ہوتی، تو کبھی یہ بات نہیں سوچتا کہ طلحہ، زبیر اور زوجہ رسول ایک جگہ پر اور داماد رسول ایک جگہ پر۔ چونکہ یہاں اگر اس کے پاس بصیرت ہوتی تو یہ آسانی سے فیصلہ کر سکتا تھا کہ رسول اکرم نے جو ہمیں کرائٹیریا اور ملاک دیا ہے، اس ملاک پر رشتہ داریاں کہیں بھی ملاک اور معیار نہیں بنتی، حق اور باطل ملاک بنا کرتا ہے۔ اس چیز کو امیر المومنین نے محسوس کیا اور فرمایا کہ ان الحق کا، جو آج ہمارے آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس پر سوچنا، ان الحق والباطل لا یعرفان باقدار الرجال۔ اس شخص سے فرمایا کہ حق اور باطل لوگوں کے ذریعے سے نہیں پہچانے جاتے۔ ان الحق والباطل لا یعرفان باقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اہلا، اعرف الباطل تعرف اہلا۔ فرمایا حق اور باطل لوگوں کے ذریعے سے نہیں پہچانے جاتے۔ حق کو پہچانو، حق والے سمجھ میں آ جائیں گے، باطل کو پہچانو، باطل والے سمجھ میں آ جائیں گے۔ یہ امیر المومنین نے ہمیں کرائٹیریا دیا، یہی بنیاد بنی ہمارے اور ہمارے بھائی اہل سنت کے مذہب کے درمیان بہت بڑی اختلاف کی وجہ یہی ہے، اور بنیادی وجہ یہی ہے۔ آج ہمارے درمیان جتنے بھی اختلافات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کی بنیاد یہی نظریہ قرار پایا۔ وہ نظریہ کیا تھا؟ اہل سنت برادران کے مطابق حق کو شخصیات پر قربان کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں حق کو شخصیات پر قربان نہیں کرتے، شخصیات کو حق پر قربان کرتے ہیں۔ محمد و آل محمد صلی اللہ۔ بہت بڑا شاہد لے کر آؤں۔ اہل سنت برادران کہتے ہیں کہ ایک صحابی جس نے رسول اللہ کو دیکھا اور آخر وقت تک مسلمان رہا، وہ عادل ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ ممکن ہے رسول خدا کو دیکھتا ہو، ممکن ہے مسلمان ہو، ممکن ہے شراب بھی پیتا ہو۔ رسول خدا کو دیکھنا یا صرف مسلمان ہو جانا عدالت کی دلیل نہیں بنتا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، حق کو شخصیات پر قربان نہیں کرنا، شخصیات کو حق پر قربان کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی حق کو شخصیات پر قربان کرے گا وہ کہیں نہ کہیں پھنس جائے گا۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم شخصیات کو حق پر قربان نہ کریں
تو یقین مانیے بہت خراب صورتحال میں پھنس جائیں گے۔ ایسا کہیں نہیں لکھا، پھر کہہ رہا ہوں، ایسا کہیں نہیں لکھا کہ جس نے بھی امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا وہ عادل ہے، ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے۔ صحیح ہے، اس کے اندر خوبی ہے، بالکل فیکٹ ہے، اس کے اندر خوبی ہے، اس خوبی کو رائے گا نہیں جانا چاہیے، لیکن یہ خوبی اس کی عدالت کی وجہ نہیں بنتی، یہ خوبی اس بات کی وجہ نہیں بنتی کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ دلیل ایک حدیث آپ حضرات کو بیان کروں، مشہور و معروف حدیث، 10,000 مرتبہ سنا ذاکرین سے، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو بھی اہل بیت کی محبت پر مر جائے وہ شہید ہے۔ بغیر کسی حاشیے میں نہیں جا رہا، واضح کہہ رہا ہوں کیونکہ اب شاید وقت تمام ہو رہا ہے، جو بھی اہل بیت کی محبت پہ مر جائے وہ شہید ہے۔ حدیث میں یہ نہیں ہے من ماتا من حیا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو بھی اہل بیت کی محبت پر زندگی گزارے وہ شہید ہے، ایسا نہیں ہے، جو بھی اہل بیت کی محبت پر مر جائے وہ شہید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت پر جینا کمال نہیں ہے، اہل بیت کی محبت پر مر جانا کمال ہے۔ اور شاید معصوم اشارہ کر رہے تھے کہ بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جو اہل بیت کی محبت پر رہیں مگر انجام اہل بیت کی محبت پر نہیں ہوا۔ ایک بڑی شخصیت کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کر چکا ہوں، زبیر، زندگی اہل بیت کی محبت پر تھی، انجام اہل بیت کی محبت پر نہیں ہوا۔ عبید اللہ ابن عباس اہل بیت کی محبت پر جیا، اہل بیت کی محبت پر مرا نہیں۔ آج کے دور میں بھی ممکن ہے کوئی اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے مگر اس کا انجام اہل بیت کی محبت پر نہ ہو، یہ خطرہ آج بھی ہمارے لیے موجود ہے، اس خطرے سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال بہت زیادہ اختلاف کی وجہ ہمارے اور اہل سنت کے درمیان یہ ہے کہ اہل سنت شخصیات کو حق پر قربان نہیں کرتے، حق کو شخصیات پر قربان کر دیتے ہیں، ہم حق کو قربان نہیں ہونے دیتے۔ آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ حق کو قربان نہ ہونے دیں، شخصیات کو قربان کر دیں۔ حتیٰ آپ دیکھیں ایک مجتہد کے لیے جس نے 60 سال پڑھا ہے، 70 سال پڑھا ہے، ایک ولی فقیہ کے لیے جس کے لیے دسیوں لوگ گواہیاں دے رہے ہیں، اس کے لیے بھی شرط ہے عدالت۔ کسی بھی مجتہد کی تقلید نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر عدالت نہ پائی جائے۔ عدالت کی شرط کیوں رکھی گئی؟ کیا ممکن ہے وہ مجتہد ہو مگر اہل بیت کے مخالف کام کر رہا ہو؟ ایک سخت بات کہہ رہا ہوں، ممکن ہے مجتہد ہو مگر اہل بیت کے خلاف کام کر رہا ہو، اس لیے شرط لگا دی اس مجتہد کی تقلید ہوگی جو عادل ہوگا۔ ناممکن ہے کوئی اہل بیت کی مخالفت کرے اور عادل بھی رہ جائے۔ میں ایک طرف اشارہ کر رہا ہوں، جن لوگوں کے سامنے سارے حالات ہیں وہ جانتے ہیں، ممکن ہے کوئی آیت اللہ ہو، پھر کہہ رہا ہوں ممکن ہے کوئی مجتہد ہو مگر اہل بیت کے خلاف کام کر رہا ہو۔ لندن سے چلنے والے چینلز کو ہمیں اور آپ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ وہ چینلز جو لندن سے چل رہے ہیں، برطانیہ اور امریکہ کے آیت اللہ کی سربراہی میں، آیت اللہ ہوگا، اہل بیت کا حقیقی چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ جو بھی شخص کسی بھی صورت میں، چاہے اس لباس میں، چاہے ٹوپی پہن کر، چاہے شیروانی پہن کر، امیر المومنین کے مقصد کی مخالفت کر رہا ہے، کچھ بھی ہو، اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا، کسی اور کے مقاصد کے لیے کام کر رہا ہے۔ جس کے لیے رہبر معظم نے جملہ کہا تھا کہ لندن سے چلنے والی تشیع اور سی آئی ڈی کی پیداوار، جو اہل سنت سی آئی ڈی کی پیداوار ہیں، لندن سے چلنے والی تشیع اور وہ اہل سنت، وہ اہل سارے نہیں، وہ اہل سنت جو سی آئی ڈی کی پیداوار ہیں، وہ ہمارے کسی بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔
بہرحال ہمارے یہاں ملاک اور محور حق ہے، ہمارے یہاں ملاک حق ہے، حق کو قربان نہیں ہونے دینا۔ جنگ ہوتی ہے، بس جلدی جلدی باتیں تمام کروں، جنگ ہوتی ہے، گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، انجام یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں، خود اب بہت ساری ڈیٹیلز یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں وقت کی کمی کے باعث۔ امیر المومنین حملہ کرتے ہیں، بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، لیکن اب بھی امیر المومنین دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اور ان کے حوصلے پست نہیں ہو رہے۔ امیر المومنین جب نظر ڈالتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ جب تک یہ اونٹ کھڑا ہے، جب تک یہ ہودج کھڑا ہے، اس وقت تک ان کے حوصلے پست نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ اونٹ کے گرد گھومتے رہیں گے اور جنگ کے میدان سے واپس نہیں جائیں گے، اور ان کے حوصلے پست نہیں ہو سکتے، چاہیے مر جائیں مگر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ امیر المومنین حکم دیتے ہیں کہ اس ہودج کی بنیاد کی ٹانگیں کاٹ دو۔ اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی جاتی ہیں، جیسے ہی اونٹ گرتا ہے جنگ تمام ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین کی نظر بنیاد پر تھی۔ اے میرے عزیزو، آج جتنی بھی مشکلات آ رہی ہیں، تلاش یہ کرنا ہے کہ اونٹ کون ہے۔ جتنی بھی مشکلات ہیں، طالبان، داعش، وہابیت، ایکس وائی زی، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کا اونٹ کون ہے؟ کس بنیاد پر یہ لڑ رہے ہیں؟ ان کا اونٹ بتاؤں کون ہے؟ امریکہ اور برطانیہ۔ اصل دشمن ہمارے یہ ہیں، اصل اونٹ یہ ہیں۔ جب تک یہ کھڑے ہیں، طالبان چلی جائے گی تو داعش آ جائے گی، داعش چلی جائے گی تو کسی اور تنظیم کو لے آئیں گے۔ یہ مشکلات رہیں گی، ہماری اور آپ کی ذمہ داری صحیح ہے کہ اس وہابیت سے بھی بڑھ سارے پیکار ہیں، طالبان سے بھی بڑھ سارے پیکار ہیں، داعش سے بھی بڑھ سارے پیکار ہیں، لیکن اونٹ کو گرانا ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کیوں رہبر معظم اور امام خمینی نے بہت زیادہ توجہ دی کہ جب تک اسرائیل کا وجود ہے اس وقت تک ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہونے والی۔ ان کی نظر اس اونٹ پر ہے۔ جب تک یہ اسرائیل کھڑا ہے، جب تک یہ امریکہ کھڑا ہے، اس وقت تک قتل و غارت ہوتا رہے گا، معصوم بچے مارے جائیں گے، خواتین کی عزت خطرے میں رہے گی، بے گناہ لوگوں کو مارا جائے گا۔ آخری بات، انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ امیر المومنین نے محمد ابن حنفیہ کو بھیجا جو ام المومنین کے بھائی ہیں، ان کو بھیجا باحفاظت، توجہ فرمائیے گا، باحفاظت ام المومنین کو واپس کیا احترام کے ساتھ۔ توجہ فرمائیے گا، ایک سخت بات کہنا چاہ رہا ہوں، احترام کے ساتھ ام المومنین کو واپس بھجوایا، جبکہ یہ وہ ام المومنین ہیں جن کی وجہ سے ساری جنگ ہوئی ہے۔ اس کے باوجود بھی امیر المومنین نے ان کے احترام کو مد نظر رکھا، کیونکہ ام المومنین ہیں۔ تاریخی اختلافات اپنی جگہ، تاریخی تلخیاں الگ، تاریخی حقائق الگ، جو برا ہے وہ برا ہے، جو برا ہے ہم اسے اچھا نہیں کہتے، مگر ام المومنین کا احترام الگ۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے رہبر معظم کے اس فتوے کی بنیاد کیا تھی کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے، کہ جس فتوے کو ایشو بنایا گیا اس فتوے کے خلاف بہت زیادہ آوازیں اٹھیں۔ البتہ یاد رکھیے گا، یہ فتویٰ نیا فتویٰ نہیں ہے، یہ اس غلط فہمی سے نکلنا چاہیے، یہ فتویٰ نیا فتویٰ نہیں ہے، یہ بات قرآن مجید میں 1400 سال پہلے سے موجود تھی۔ سورہ انعام کی آیت میں ہم نے قرآن پڑھا، قرآن سمجھا نہیں۔ آیت اللہ خامنئی نے اس قرآن کی آیت کو ایکسپینڈ کر کے ہمارے سامنے بیان کر دیا، جو ہمیں برا لگنے لگا۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، ان کو برا نہ کہو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں۔ وہ پلٹ کے ہمیں برا کہنا شروع کر دیں گے۔ یعنی یہ فتویٰ نیا فتویٰ نہیں ہے،
اور یہ فتویٰ اہل بیت کی سیرت کے مخالف تو دور کی بات عین سیرت ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، تاریخی حقائق اپنی جگہ، تاریخی تلخیاں الگ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تاریخی حقائق بیان نہ ہوں، تاریخی تلخیاں بیان نہ ہوں، حق کو باطل سے جدا نہ کیا جائے، کیونکہ جب تک تاریخ بیان نہیں ہوگی حق باطل سے جدا نہیں ہوگا۔ تاریخ بیان ہونی چاہیے، تاریخی تلخیاں ہمارے سامنے آنی چاہیے تاکہ حق کو باطل سے جدا کریں، مگر احترام اپنی جگہ۔ جنگ ہوگی، دشمن مارے جائیں گے، ام المومنین کا احترام اپنی جگہ۔ یہ ساری مشکلات امیر المومنین کے ساتھ تھیں۔ ان ساری مشکلات کی وجہ کیا تھی؟ اگر سلسلے وار میں لائیں، یہ ساری جنگ کیوں پیش آئی؟ خلیفہ ثالث کا قتل۔ خلیفہ ثالث کیسے بنے؟ شورا کی بدولت۔ شورا کس نے بنائی؟ خلیفہ دوم نے۔ خلیفہ دوم کو کس نے انتخاب کیا؟ خلیفہ اول نے۔ خلیفہ اول کہاں بنے؟ سقیفہ میں۔ ساری مشکلات کی جڑ یہ تھی کہ لوگوں نے بعد رسول امیر المومنین کو خلیفہ نہیں مانا۔ اگر لوگ بعد رسول امیر المومنین کو خلیفہ مان لیتے، خدا کی قسم، واللہ ثم واللہ ثم واللہ، دو ایسے لوگ نظر نہیں آتے جو توحید پہ جھگڑا کرتے۔ یہ ساری مشکلات اس لیے پیش آ رہی ہیں کہ لوگوں نے امیر المومنین کو مولا نہیں مانا، اور اس کے بعد امیر المومنین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ بندے کی روش یہ ہے کہ مجلس ہو یا درس، آخر میں مصائب کو کچھ جملے ضرور گزارش کرتا ہوں۔ توفیقات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، گناہوں میں بھی کمی ہو جاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں۔ اگر امیر المومنین کو مولا مان لیتے تو یہ ساری مشکلات پیش نہیں آتی، مگر وصیت رسول کے مطابق امیر المومنین نے ساری چیزوں کو برداشت کیا۔ پیغمبر کے بعد اس دروازے کو جلایا گیا جس پر رسول خدا کر سلام کیا کرتے تھے، امیر المومنین نے برداشت کیا۔ امیر المومنین کے سامنے امیر المومنین کی زوجہ کو مارا گیا اور امیر المومنین نے برداشت کیا۔ امیر المومنین کے سامنے جناب محسن شہید ہو گئے، امیر المومنین نے صبر کیا۔ امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈالی گئی، امیر المومنین نے صبر کیا۔ امیر المومنین کے سامنے جناب زہرا مسجد گئیں، نامحرموں میں گئیں، امیر المومنین نے برداشت کیا۔ امیر المومنین کے سامنے جناب زہرا کو نعوذ باللہ جھٹلایا گیا، امیر المومنین نے برداشت کیا۔ امیر المومنین کے سامنے جناب زہرا پر اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ رونے بھی نہیں دیا گیا، امیر المومنین نے برداشت کیا۔ وہ درخت جس کے نیچے جناب زہرا آ کے رویا کرتی تھیں، ان کی شکایتوں کے بلبوتے پر کہ یا تو دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں، جناب زہرا ایک درخت کے نیچے آ کے رویا کرتی تھیں، اس درخت کو کاٹ دیا گیا، امیر المومنین نے برداشت کیا۔ جناب زہرا کی شہادت ہو جاتی ہے، امیر المومنین صبر کر رہے ہیں، ایک چیخ مارتے ہیں غسل کے دوران لیکن ابھی بھی صبر کرتے ہیں۔ جناب زہرا کو دفن کر دیا، صبر کر رہے ہیں، لیکن پھر یہ خبر لوگوں کو جاتی ہے کہ جناب زہرا کو دفن کر دیا گیا۔ ایک صدا آتی ہے کہ ہم فاطمہ کی قبر کھودیں گے، فاطمہ کو قبر سے نکالیں گے، فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھیں گے، فاطمہ کو دوبارہ دفن کریں گے۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا، اب علی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، ننگے پاؤں ننگے سر قبر پہ آ کر کے کھڑے ہو گئے اور آواز دی، کسی کی مجال ہو تو قبر کو ہاتھ لگا کر دکھائے۔ اے میرے آقا اتنا صبر کیا لیکن یہاں پر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، برداشت نہ ہوا کہ کوئی قبر سیدہ کو ہاتھ بھی لگائے، لیکن ہائے فرزند علی، ہائے فرزند فاطمہ، امام زمانہ کی موجودگی میں بقی کو مسمار کیا گیا، لیکن ہائے صبر امام زمانہ، اے اماں فاطمہ، اگر اذن خدا نہ ہوتا
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و امہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام جس لباس میں اور جہاں کہیں بھی ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی جس لباس میں بھی ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان سب کو ان کے مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، دشمنوں کے مقاصد خاک میں ملا دے، پروردگارہ ہمیں اہل بیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے ایوان و انصار میں شامل فرما، ایک مرتبہ سورہ حم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، تمام شہداء ملت جعفریہ اپنے اپنے مرحومین تمام گزشتگان جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، خصوصاً ہمشیرہ اہل بیت ہمشیرہ رہبر معظم جناب سیدہ فاطمہ حسینی خامنہئی کی روح کو اصال فرمائی۔ المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی پیش کرتا ہے بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ موضوعات پر مبنی مختلف علماء کرام کے ایک نئے تربیتی انداز کے ساتھ زبردست ڈیزائن اور تفریحی مقامات پر آؤٹ ڈور لیکچرز، جس میں میڈیا کی بڑھتی ہوئی خرافات اور دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت، گفتگو میں اخلاقی معیارات، گھریلو زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور ان کا حل، ملت تشیع کو اندرونی اور خارجی خطرات اور ان سے آگاہی، اور اس طرح کے مختلف موضوعات کو جدید طرز اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے وار تربیتی و فکری درس فوراً بعد نماز مغربین قبل زیارت امامیہ امام بارگاہ جعفر طیار میں پابندی کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں، تاکہ نئی نسل کی نہ صرف علمی بلکہ فکری سطح کو بھی بلند کیا جا سکے۔ آج ہی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں www.almehdies.com۔